کیا ایک مرد کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کو فرض غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ دے سکتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو مرنے کے بعد غسل دے سکتا ہے، اس کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کہیں کی بڑا گناہ سمجھتے ہیں، بیوی کا انتقال شوہر چھو نہیں سکتا، شوہر دیکھ نہیں سکتا، غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو غسل دیا، حضرت فاطمہ کو، اور ہمارے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اگر میرا انتقال تیری زندگی میں ہو گیا تو تو مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، اور اگر تیرا انتقال پہلے ہو گیا تو میں تجھے غسل دوں گا۔ یہ حدیث میں الفاظ ملتے ہیں، اس لیے بالکل دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ غیر مسلم کے گھر شادی کا دعوت کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے، کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ناچ گانا وغیرہ کا کارکرم ہو رہا ہے تو اس میں مت جائیے، آپ ایسے ٹائم جائیے کہ کسی ایسے ناجائز کام میں آپ شامل نہیں کیجیے۔ اب غیر مسلم کے گھر، یہ آپ نے سوال پوچھا کہ دعوت کھا سکتے ہیں، میں نے کہہ دیا کھا سکتے ہیں، اب جا کے وہاں ناچ گانا میں ٹھمکا بھی لگائیے آپ، اوکے عبدالغفار صاحب نے تو کہہ دیا جا سکتے ہیں، تو وہ تو جائز نہیں ہے۔ ناچ گانا جو حرام کام ہو رہا ہے اس میں آپ شرکت نہیں کریں گے۔ اور اگر وہاں پہ نان ویج کھانا ہے، عام طور سے غیر مسلموں کے یہاں شادی میں نان ویج کھانا نہیں ہوتا، اگر نان ویج کھانا ہے تو پھر یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ وہ حلال طریقے سے ذبح ہوا جانور کا ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا غالباً ارریا کے قریب یا اور پہلے کہیں، میں نے دیکھا کہ ایک میٹ کی دکان ہے، اس پہ لکھا تھا جھٹکا میٹ ہاؤس۔ اب بہت سارے غیر مسلموں کے یہاں جھٹکا والا جانور، جھٹکا مطلب سمجھتے ہیں نا، وہ اسلام کے طریقے کا الٹ ایک طریقہ ہے کہ جانور کو جھٹکے سے مارتے ہیں۔ ہم لوگ جانور کو یہاں چھری چلا کے ذبح کرتے ہیں، وہ یہاں پہ مارتے ہیں اوپر۔ جھٹکا والے جانور کا گوشت حلال نہیں ہے۔ اگر گوشت آپ کھا رہے ہیں کسی بھی غیر مسلم کے ہاں، یا کسی ہوٹل میں آپ کھا رہے ہیں، کٹیہار میں، کشن گنج میں، پورنیہ میں، کہیں پر بھی ہوٹل میں آپ کھانا کھا رہے ہیں اور وہ ہوٹل غیر مسلم کا ہے، تو یہ کنفرم کیے بغیر، یہ ویریفائی کیے بغیر کہ کھانا حلال ہے کہ نہیں، گوشت حلال ہے کہ نہیں، آپ کو وہاں کوئی بھی نان ویج کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں وہ میک ڈونلڈ ہوتا ہے اور کیا کیا، اس میں جو برگر ہوتا ہے، پیزا ہوتا ہے، اس میں چکن والا بھی ملتا ہے، پتا کر لیجئے وہ چکن حلال والا ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سارے میک ڈونلڈ اور برگر کی کمپنیاں جو چکن کا سامان دیتی ہیں وہ مشین سے ذبح کرتی ہیں، وہ حلال طریقے سے ذبح نہیں ہوتا ہے، وہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کیجیے۔ جو لڑکا دہیج لے کر کے شادی کرے، اس کا شادی میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس کا دہیج لینا غلط ہے، اس کا شادی میں کھانا کھانا حرام نہیں۔ اس کی شادی میں، اس کی دعوت میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں، مگر اس نے جو جہیز لیا ہے اس کے لیے وہ گنہگار ہوگا اور اللہ کے اس کو حساب دینا پڑے گا۔ ایک جانور میں کتنے آدمی قربانی کر سکتے ہیں؟ سارا سوال ابھی دیکھو، قربانی کتنا دن بعد ہے، ابھی سے قربانی، ابھی رمضان والا باقی، عید والا باقی ہے۔ ایک جانور میں، بڑے جانور میں 7 لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک بڑے جانور میں 7 لوگ، میکسیمم 7 لوگ، 7 سے کم لوگ بھی کر سکتے ہیں، 5 لوگ مل کے ایک بڑے جانور میں کرنے چلے گا، میکسیمم 7 لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن چھوٹے جانور میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا، چھوٹے جانور میں ایک آدمی اور اس کی فیملی کی طرف سے ہی چھوٹا جانور کر سکتے ہیں۔ مزار پر سجدہ کرنے والوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ معلوم ہے کہ امام مزار پہ سجدہ کرنے والا ہے تب تو آپ نماز نہیں پڑھیں، کیونکہ وہ مشرک ہے وہ۔ اور اگر آپ مارکیٹ میں گئے، کشن گنج گئے، فاربیس گنج گئے، ارریا گئے، نماز کا ٹائم ہے، سامنے مسجد ملی، اب آپ کو معلوم نہیں کہ امام مزار پہ سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، آپ نماز پڑھ لیجیے، نماز پڑھ لیجیے۔ آپ جس امام کے بارے میں کنفرم معلوم ہے کہ وہ مزار پہ سجدہ کرتا ہے، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور اس کے 1-2 بچے بھی ہوں تو بچے کس کے حوالے کیے جائیں؟ یعنی بچے کی پرورش کون کرے گا؟ اور اگر وہ عورت پھر سے شادی کر لے عدت کے بعد تب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا اہم سوال پوچھا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بچے کی جو پرورش ہے وہ عورت کرے گی، ٹھیک ہے، ماں کرے گی۔ اور اگر وہ عورت کسی اور سے نکاح کرتی ہے تو بھی چونکہ باپ کو تو انتقال، اگر باپ زندہ ہوتا، طلاق ہوئی ہوتی، تو عورت اگر دوسرا نکاح کرے گی تو اب بچے کی پرورش پھر باپ کے ذمہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر باپ کا انتقال ہو چکا یہاں پہ
تو اس کی پرورش ماں ہی کرے گی.